اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر تھینک یو سو مچ ونس اگین، آج کی اس نشست پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت سارے سوالات ہیں جو پبلک نے ہم سے پوچھے، تو آپ کی اجازت سے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پہلا سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ سوال غدیر خم کی اس حدیث پہ ہے جو متفق حدیث ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا فعلی یو مولا، کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سر اس پہ تو سب متفق ہیں اور یہ بالکل ایک صحیح حدیث ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ مولا کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے۔ اہل تشیع کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ نیریٹیوز ہیں۔ یہ مولا کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس پہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کو مولا قرار دیا اس سے کیا مراد تھی، اصلاح کیجیے گا ہماری۔ بسم اللہ۔ دیکھیے، پہلے تو یہ حدیث مبارکہ حدیث غدیر خم کے نام سے جانی جاتی ہے، حدیث غدیر خم۔ اب یہ حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح ہے: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ فہذا علی، اوکے، فہذا من کنت مولا ہو، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، من کنت مولا ہو ضمیر متصلہ واحد غائب مذکر کے ساتھ، من کنت مولا ہو، میں جس کا مولا ہوا، فہذا علی مولا ہو، یہ علی اس کا مولا ہوا۔ اب باقی بات تو ساری ٹھیک ہے، اس کا پس منظر بھی میرا خیال ہے کئی بار اس سے پہلے بھی ہم عطا کر چکے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں پر آپ کا جو سوال ہے وہ ہے مولا کے بارے میں۔ اور مولا ولا سے ہے، ولایت سے ہے، اینڈ پروٹیکٹر کو کہتے ہیں، محافظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، خیال رکھنے والا، عزت کی محافظت کرنے والا، ہر قسم کی آفات سے بچانے والا، مولا، ولا، دوست، مربی، یہ سارے معنی میں ہمارے پاس عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ مولا کے لیے۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے درجہ ولایت اور مولائیت پر فائز ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کہا کہ جس کا مجھ سے تعلق مولائیت کا ہے، یعنی میں مولا ہوں اس کا، اور وہ میرا، آپ یہ سمجھ لیں کہ موالی ہے، وہ میرا موالی ہے جو میری ولا میں ہے۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان، ہر مومن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت میں ہے، اور سارے اس کے موالی ہیں۔ موالی یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم میں نہیں، عام طور پر موالی کا لفظ غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غلام بمعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے، ان سب کا نگہبان، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تگ و دو کرنے والا، دسترس کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرنے والا، یہ ساری کیفیات، یہ ساری خصوصیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جی، بس اتنا، اس کے علاوہ اس کی ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے کہ کوئی فرقہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کوئی فرقہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کا کچھ کہنا یا کچھ کہنا حقیقت میں ہمارے ایمانیات کے اپنے درجات کی بات ہے، ہم جس کو جس انداز سے دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں، لیکن ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے بھی عبادت کی، اور اس عبادت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابا جان، آپ کافی دیر سے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت علی کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ باقی چھوڑ دیجئے ان ساری چیزوں کو کہ کوئی کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ شخصیات کے بارے میں بہت زیادہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، بہت کم کہنا بھی مناسب نہیں ہے، ما سوائے اس کے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ جی، بسم اللہ۔